جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ میں اپنے کناں نہ سنیا ایک بزرگ ملے کہندے آپ صاحب یہ دسو اگر نبی پاک علیہ السلام ایک پھیرا ہو لا لیندے چلو پانچ بھی نہ رہندیاں۔ اللہ معاف کرے ایسے بھی کوئی لوگ ہیں جڑے پنجاں نو بھی نہیں پسند کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیتا ہے اور تحفہ سانو سینے نہ لانا چاہیے۔ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں۔ اے نماز والا تحفہ یارو بڑا پیارا اے، اے نماز والا تحفہ یارو بڑا پیارا اے۔ جے پڑھیے نا نماز تے کوئی نہیں گزارا اے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ دل جان جندے نہلونا اندہ نام محمد سونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جان جندے نہلونا اندہ نام محمد سونا جندہ نقش قدم اپنانا اندہ نام محمد سونا کی بحث پہ کر دیو شاناتے انو صدے یا رب آسماناتے کی بحث پہ کر دیو شاناتے انو صدے یا رب آسماناتے جڑا فل کاندہ بنے پرونا اندہ نام محمد سونا دل جان جندے نہلونا اندہ نام محمد سونا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسے خاص ہے۔ درود و سلام آقا کائنات پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسے زیوکار سامعین سامعات حضرات، اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان عظیم ہے کہ جس مالک حقیقی نے سانو انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرنے واسطے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق مسجد دے اندر اپنے اس پیارے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں طالب علم دی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ساڑے ساریاں دا آنا
اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے اور کل قیامت والے دن ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ ذی وقار سامعین حضرات، معجزہ اللہ تعالیٰ نبی پاک اپنے کسے پیغمبر، اپنے کسے نبی، اپنے کسے رسول دے ہاتھ تے ظاہر کر دینے اپنی قدرت دے نال۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر ایک نبی نو، رسول نو، پیغمبر نو معجزے نال ہمکنار فرمایا ہے۔ کسے نبی نو تھوڑے دیتے نے معجزے، کسے نو زیادہ دیتے نے، لیکن نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے ساریاں معجزیاں نالوں وڈا معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا ہے، جن دی مثال دنیا کائنات اندر نہیں ملدی۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑے معجزے دیتے ہیں۔ سیرت دیاں کتاباں اندر دیکھیا جائے، قرآن پاک تو بعد جڑا سب نالوں وڈا معجزہ ہے نا، وہ معجزہ معراج ہے، جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو رات دے کچھ حصے اندر، پوری رات اندر نہیں، لیلہ رات دے کچھ حصے دے اندر اللہ تعالیٰ نے زمینی سفر اور آسمانی سفر کروایا۔ تے میں اس مختصر جے وقت دے اندر 20-25 منٹ میرے کول نے، میں تواڈے سامنے عنوان بیان کرنا چاہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 7 آسمانہ دی سیر کروائیے، بیت المقدس دی سیر کروائیے، سدرۃ المنتہا تے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بلایا ہے، بیت المعمور تے بلایا ہے، سدرۃ المنتہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیری دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، جنت دیکھی ہے۔ اے مختصر جے وقت اندر میں طالب علم نے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تواڈے سامنے چند معروضات اس عنوان تے رکھنیاں نے انشاءاللہ۔ واقعہ معراج دے 2 حصے نے۔ پہلا حصہ ہے زمینی سفر، یعنی حتیم تو لگ کے بیت اللہ مسجد حرام تو لگ کے بیت المقدس تک، یعنی مسجد اقصیٰ تک، جڑی اج بھی فلسطین ملک شام دے اندر موجود ہے۔ ان دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل جنہوں الاسراء کیا جاندہ ہے ان دے اندر ذکر کیتا ہے۔ دوسرا حصہ واقعہ معراج دا آسمانی سفر، جن دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے 27 پارے اندر سورہ نجم اندر فرمایا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، وقت بالکل مختصر ہے، تسی میں طالب علم دی ہر ایک گل تے توجہ کرنی ہے، تے انشاءاللہ اس چند منٹاں دے اندر کچھ نہ کچھ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے عظمت دا پہلو تواڈے ذہن اندر اللہ تعالیٰ اپنی مدد دے نال بٹھا دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں طالب علم نو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک حضرات محترم سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ آیت نمبر 1 فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے سنو کائنات دے لوگو، دنیا تے رہندیاں ہویاں زندگی بسر کرنے والے، ایمان والے ہو غیر ایمان والے ہو، مسلمانوں تے غیر مسلموں، حضرات محترم اللہ تعالیٰ فرماندے نے سبحان الذی، پاکیوں ذات جن نے اپنے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رات دے کچھ حصے اندر مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصیٰ تک
بیت المقدس تو لگتے 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان تو لگ کے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا تو لے کے اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور تک۔ حضرات محترم ذرا توجہ کرنا، مختصر جے وقت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا انمول پہلو تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ صحیح بخاری اندر حدیث پاک میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے پیارے چچا حضرت ابو طالب دی بیٹی سیدہ ام ہانی جنہ دا نام سیدہ فاختہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر موجود ہے ایک کمرے اندر، تے میں اپنے اس کمرے اندر چار پئی تے لیٹیا ہوا، تے آسمان تو 2 فرشتے آئے اس کمرے دے اندر، جس کمرے دے اندر میں لیٹیا اس کمرے دی چھت نو اللہ دے حکم نال چاک کیتا گیا، پھاڑیا گیا، فرشتے اندر آ گئے۔ انہاں فرشتیاں دے اندر سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی نال نے۔ نبی پاک فرماندے نے انہاں فرشتیاں نے میں نو اٹھا لیا تے لے گئے بیت اللہ اندر، یعنی مسجد حرام اندر، حرام دے ارد گرد جنوں مطاف کہندے نے، ان دے نال ہی حتیم نامی جگہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک نے فرمایا انہاں فرشتیاں نے میں نو حتیم نامی جگہ دے اوپر میں نو لٹا دیتا ہے، میرا سینہ چاک کیتا گیا۔ حدیث پاک صحیح بخاری دی سنا رہے ہیں۔ نبی پاک فرماندے نے میرا سینہ چاک کر کے پھر میرا دل باہر کڈیا گیا، میرے دل نو آب زمزم دے پانی نل دھوتا گیا، میرے سارے سینے نو واش کر دیتا گیا۔ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا سارا سینہ میرا دل واش کر کے میرا دل اندر لگا دیتا۔ نبی پاک فرماندے نے پھر ایک سونے دا تشت بلایا گیا، سونے دا تشت، لوہے دا تشت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مگوایا گیا، ان دے اندر حکمت بھی ہے، ان دے اندر ہدایت بھی ہے، ان دے اندر علم بھی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے پھر اس تشت نو میرے سینے نال لگایا گیا، میرا سینہ علم دے نال بھرپور کر دیتا گیا، میرا سینہ حکمت دے نال بھر دیتا گیا۔ نبی پاک فرماندے نے پھر سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا، میرا سینہ درست ہو گیا۔ حضرات محترم پہلا سبق واقعی معراج تو ملدا پیا ہے۔ اللہ کنوں کہندے نے سبحان الذی، پاک اللہ تعالی، پاک اللہ تعالی، اللہ تعالی علی کل شیء قدیر، تے اللہ سونا اللہ تعالی جو چاہے کر سکدا ہے، ساڈی عقل نہیں من دی۔ ایک بندے نو لٹایا جائے، انہاں سینہ چاک کر دیتا جائے، دل باہر کڈیا جائے، سینے نو واش کر دیتا جائے، پھر سینہ پھر دل وچ رکھ دیتا جائے، پھر ہاتھ پھیریا جائے تے سینہ درست ہو جائے۔ اللہ سونے اے مومن بندے پوچھ دے نے ساڈی عقل نہیں من دی، فرمایا سبحان الذی، میں پاک ہاں، میں سبحان ہاں، میں او بھی کر سکنا وا جو تسی نہیں کر سکدے۔ کی پتہ چلیا حضرات محترم اللہ تعالیٰ فرماندے نے سنو کائنات دے لوگو، جتے تواڈی عقل کام کرنا چھڈ جاندی ہے، میں اللہ رب رحمان دی قدرت دا اوتھے آغاز ہو جاندا ہے۔ اے اللہ دی قدرت ہے۔ نبی پاک دا سینہ ہاتھ پیریاں درست ہو گیا، نہ کوئی ٹانکے تے نہ کوئی زخم۔ پہلا سبق اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قادر ہے۔ اگے چلیے نبی پاک فرماندے نے پھر میں نو لے جایا گیا بیت المقدس دی طرف۔ اس تو پہلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
ایک براق نامی سواری لے آندی گئی۔ حدیث پاک اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بڑی اعلیٰ سواری جدن سیدنا حضرت جبرائیل امین مینوں اس سواری تے بٹھان لگے تے اس سواری نے حرکت کرنا شروع کر دیتی، بدکنا شروع کر دیتا تے سیدنا حضرت جبرائیل فرماندے نے اے براق ٹھہر جا، حرکت کرنا چھڑ دے، اج تینوں پتہ نہیں جیڑی شخصیت تیرے تے سوار ہون جا رہی ہے اللہ دی ذات تو بعد کائنات دے اندر اس نبی دا سب نالو اعلیٰ رتبہ ہے، کائنات دے اندر اس نبی دا سب نالو اعلیٰ تے عرفہ شان ہے۔ حضرات محترم نبی پاک فرماندے نے حدیث پاک اندر آندہ ہے جدن اینی گل براق نامی سواری نے سنی ہے انہیں حرکت کرنا چھڑ دیتی ہے، انہیں بدکنا چھڑ دیتا ہے۔ کی پتہ چلیا ایک براق نے ادب کیتا ہے میرے پیغمبر دا، ایک براق نے میرے پیغمبر دی ذات نو پہچانے ہے۔ دوسرا سبق سانو ملدا پیا ہے واقعہ معراج تو ایک براق نامی جانور نے نبی پاک علیہ السلام نو پہچانے ہیں۔ آج دے اسی امتی نبی پاک نو کھو بیٹھے ہیں، نبی پاک دا ادب نہیں کر دے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اپنے پیارے نبی دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر میں سوار ہو گیا سیدنا جبرائیل علیہ السلام دے نال تے مینوں لے جایا گیا بیت المقدس دی طرف۔ کیڑی بیت المقدس کیڑی زمین ہے بیت المقدس، کنوں مسجد اقصی کیا جاندہ ہے، کنوں فلسطین کیا جاندہ ہے، جندہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا ہے، فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ او فلسطین دی زمین ہے، او مسجد اقصی دی زمین ہے جن دے اندر میں اللہ رب رحمان نے جن دے ارد گرد الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی ایڈی پاگاں تے بختاں والی ہے جن دے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتاں رکھ دیتیاں نے۔ جس زمین تے اللہ دے ہزاراں انبیاء آئے نے، جتھے آج بھی ہزاراں نبیاں دیاں قبران نے، او مسجد اقصی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدن اسی بیت المقدس دے دروازے دے پہنچے حدیث پاک اندر آندہ ہے نبی پاک نے فرمایا سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس دے دروازے تے انج اشارہ کیتا ہے تے سواری واسے سوراخ ہو گیا۔ نبی پاک فرماندے نے سیدنا حضرت جبرائیل امین نے او تے سواری نو ٹہرا دیتا تے میں ویکھیا بڑیاں سونیاں شکلاں والے مسجد اقصی اندر بیت المقدس دے اندر بڑے خوبصورت نوجوان میں نو ملے تے میں سیدنا جبرائیل امین نو پوچھیا ہے اے جبرائیل امین اے تے دسنا ایڈے سونیاں شکلاں والے ایڈے خوبصورت نورانی چہریاں والے کون نے؟ سیدنا حضرت جبرائیل فرماندے نے اے اللہ دے پیارے نبی جی حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک سارے نبی اس مسجد اندر موجود نے، سارے اللہ دے پیارے پیغمبر موجود نے۔ اے جبرائیل امین کی کر دینے کندہ انتظار کر دینے تے حضرت جبرائیل امین فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی جی اے اللہ دے نبی تہاڈا انتظار پہ کر دینے۔ حدیث پاک اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مینوں حضرت جبرائیل امین نے باؤں پھڑ کے مصلی تے کھڑا کیتا، میں نماز پڑھائی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے 1,24,000 اللہ دے پیارے نبی اللہ دے انبیاء کرام علیہ السلام نے اقتداء کر کے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے۔ اے میرے پیغمبر دا رتبہ ہے، اللہ نے میرے پیغمبر نو امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ محبت دی گل کرنا چاہنا عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ سواری لئی درتے ہے براق حاضر مہاراں پھڑن نو غلام آ گیا ہے۔
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان جا اقصا چ پہنچے جو آقا ہمارے، جا اقصا چ پہنچے جا آقا ہمارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، عرض کی جبریل سونے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ محبت نہ درود پاک پڑھنا میرے اور تساں دے پیرو مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک اندر آندہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نماز تو فارغ ہویا واپس آیا باہر، مسجد اقصی تو باہر آیا تو سیدنا حضرت جبرائیل امین نے 2 گلاس پڑے نے، ایک گلاس اندر دودھ دے، ایک گلاس اندر شراب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں پوچھیا جبرائیل امین ایک ہی ہے، حضرت جبرائیل فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی جی میں جبرائیل نے تہاڈی مہمان نوازی کیتی ہے، تہاڈی میزبانی کیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لہذا میں دودھ نو پسند کیتا ہے۔ تیسرا سبق واقعہ معراج دو ملدا پیا ہے، او جا امتیا او عاشق رسول اللہ تو بڑے دعوے کرنا میں اپنے پیارے پیغمبر دا عاشق ہاں، لیکن تیری تے تیری نبی دی پسند بھی نہیں رلدی، تیرا پیغمبر حلال دودھ نو پسند کردہ ہے، تو شراباں نو پسند کرنا ہے، تیرا پیغمبر دودھ نو پسند کردہ ہے، تو پیک لگانا ہے، تیرا پیغمبر دودھ نو پسند کردہ ہے، تو دیسی تے ولایتی پسند کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو اپنے پیارے پیغمبر دی پسند نو پسند کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر میرا زمینی سفر ختم ہو گیا، آسمانی سفر شروع ہو گیا۔ حضرات محترم ذرا چند منٹاں واسطے توجہ میری طرف۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا براق دوڑدا جا رہا ہے، چلدا جا رہا ہے، بھجدا جا رہا ہے، میں تے حضرت جبرائیل امین اندے اتے سوار ہاں، پہلے آسمان دی طرف سفر جاری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اینا دوڑدا براق، اینا تیز دوڑدا پیا، نہ تیز جائی جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتھے اندی نگاہ پیندی ہے اتھے اندہ پہلا قدم ہوندہ ہے، اینا بجلی دی رفتار دوڑدا جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلے آسمان تے پہنچے، دروازہ کھڑکایا، سیدنا حضرت جبرائیل امین نے اجازت منگی ہے، پوچھیا کون؟ فرمایا جبرائیل، فرمایا نال کون؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نو اجازت ملی ہے؟ فرمایا ہاں ملی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میں پہلے آسمان تے چڑھیا ہاں تے میں ویکھیا ایک بزرگ، ایک بڑھڑا جا بابا ایک دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہے پہلے آسمان تے میں ویکھیا انہاں دے سجے بھی کچھ لوگ نے تے خبے بھی کچھ لوگ نے، اپنی نیک اولاد نو سجے والی نو دیکھ دے نے تے خوش ہو جاندے نے۔ اے بزرگ جنہوں خبے چاہتی مار دن تے رون لگ پیندے نے۔ میں جبرائیل امین نو پوچھیا اے جبرائیل امین اے تے دسنا اے کون بزرگ نے؟ سیدنا حضرت جبرائیل فرماندے نے اے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ فرمایا آ کی ماجرہ؟ فرمایا اللہ دے پیارے نبی جی جدنوں اپنی نیک اولاد نو دیکھ دے نے تے خوش ہو جاندے نے، جدن بد اولاد نو دیکھ دے تے رون لگ پیندے نے۔ حضرات محترم اج دے نوجواناں واسطے سبق واقعہ معراج تو اور نوجوانہ کدی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ تیرا ماں باپ دیاں اکھاں اندر آنسو آ جان۔ اللہ دے نبی رو پینے اپنی بد اولاد نو دیکھ کے، اگر خوش کرنا چاہنا ہے اپنی ماں باپ نو، اگر تو خوش رکھنا چاہنا ہے اپنے ماں باپ نو، پھر اونج دے کام کرے اگر جڑے تیرے ماں باپ دے دل دا سکون بن جان۔ حضرات محترم اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں حضرت آدم
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گیا، انہاں فرمایا مرحباً بنبی صالح وابن صالح، 7 بسم اللہ نو میرا پتر آیا، جی آیا، خوش آمدید، جی آیا نو میرا سونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا۔ 5واں سبق واقعہ معراج تو حضرات محترم اے پتہ چل دا پہ ہے اگر گھر کوئی مہمان آ جائے تے چہرے تے 12 نہیں وجنے چاہیے دے، بلکہ جڑا مہمان آندا ہے وہ اپنا مقدر لے کے آندا ہے۔ میرے پیغمبر مہمان بنے نے پہلے اسمان تے حضرت آدم علیہ السلام دے، تے حضرت آدم نے اٹھ کے اگوں استقبال کیتا ہے تے کی کیا ہے مرحباً بنبی صالح، میرا پیارا بیٹا محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک فرماندے نے میں دوسرے اسمان تے گیا، دوسرے اسمان تے میری ملاقات سیدنا حضرت عیسیٰ پیغمبر اور یحییٰ پیغمبر نہ ہوئی، تیسرے اسمان تے میری ملاقات سیدنا حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام دے نال ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے پھر میں 5ویں آسمان تے چلا گیا، 5ویں آسمان تے میری ملاقات سیدنا حضرت ہارون پیغمبر علیہ السلام دے نال ہوئی۔ حضرات محترم میں شارٹ کٹ بیان کردہ پیا، واقعہ معراج تے 4-5 جمعے پڑھائے جا سکتے نے، لیکن میں موقع دی مناسبت دے نال نبی پاک علیہ السلام دی اس سیرت دا پہلو بیان کرنا چاہنا، ذرا توجہ کرنا۔ 6 آسمان تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ملاقات سیدنا حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے نال ہوئی۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں 7ویں آسمان تے چلا گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا اجازتہ ملیاں نے، میں جبرائیل پیغمبر دے نال 7ویں آسمان تے چڑھیا تے میں دیکھیا ہے اتے ایک اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا ہے، جی میں زمین تے بیت اللہ ہے، ان دی سیت تے 7ویں آسمان تے بیت المعمور ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث پاک میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین دے بیت اللہ دے ارد گرد انسان طواف کر دینے تے اوتھے ارد گرد بیت اللہ دے ارد گرد انسان طواف کر دینے تے بیت المعمور دے ارد گرد اللہ دے فرشتے طواف کر دینے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ملاقات 7ویں آسمان تے بیت المعمور دے نال حضرت سیدنا حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر علیہ السلام دے نال ہوئی، انہاں بھی میرے پیغمبر دا استقبال کیتا، فرمایا مرحباً بنبی صالح وابن صالح، میرا سونا پتر محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم، 7 بسم اللہ جی آیا نو خوش آمدید۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبرائیل فرمایا اے میرے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جاندیاں اپنی امت نو میرا سلام کہنا ہے، تو آڑے واسے کڈی وڈی خوش قسمتی ہے 7ویں آسمان تو بیت المعمور تو آڑے واسے سیدنا حضرت جبرائیل سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سلام بھیجے ہے، تے امت محمدیہ دی شان ہے، میرے پیغمبر دی امت دا مقام ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سیدنا حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ایک سلام کہنا ہے تے ایک پیغام۔ فرمایا اللہ دے پیارے نبی جی پیغام کیے، سنیا جے ذرا بڑی محبت دی گل تواڈے مطلب دی گل، صحیح بخاری دے الفاظ دا ترجمہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی پیغام ہے کہ اپنی امت نو جا کے کہنا ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے جنت دی زمین بنائی ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، بڑی پیداوار پیدا کر دیئے، ویلی پئیے، زیادہ تو زیادہ پیداوار کر لو، زیادہ تو زیادہ کھیتی باڑی کر لو، کنہ کلمیاں دے نال۔ صحیح بخاری دے الفاظ آخری حدیث ہے صحیح بخاری دی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیغام دیتا ہے مینوں حضرت ابراہیم پیغمبر نے امت محمدیہ واسطے کہ جا کے میرا پیغام دینا اپنی امت نو، سبحان اللہ پڑھی جانا تے جنت اندر پودے لوائی جانا، سبحان اللہ پڑھی جانا، الحمدللہ پڑھی جانا، جنت دی زمین ویلی پئیے، سبحان اللہ پڑھ کے اللہ دا ذکر کر کے جنت دے اندر بوٹے لوائی جانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مینوں بیت المعمور دو اوپر سدرۃ المنتہا تے لے جایا گیا۔ نبی پاک نے فرمایا سدرۃ المنتہا تے میں گیا تے میں دیکھیا اون دے پتے ہاتھی دے کنا جڑے اون دے پتے نے، ایک پتا ہاتھی تے کن جڑا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اس بیری نو بیر لگدا ہے، سدرۃ المنتہا نو بیر لگن والا ایک بیر مٹکے جڑا۔ صحیح بخاری دی حدیث پاک سنا رہا سیدنا حضرت مالک بن سعصع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کردے نے، نبی پاک نے فرمایا پھر مینوں سدرۃ المنتہا تے گیا، پھر مینوں لے جایا گیا سدرۃ المنتہا تے، پھر سدرۃ المنتہا تو ایک چٹیل جہ میدان آیا، ایک چٹیل میدان اندر مینوں لے جایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو کائنات دے لوگو، جدن میں سدرۃ المنتہا تو اوپر اس چٹیل میدان اندر گیا نا، پھر مینوں ایسے رنگاں نے گھیر لیا، پھر میرے اوتے بڑے بڑے رنگ غالب آ گئے، مینوں سمجھ نہ آئی میرے نال کی ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نوازیا جا رہا سی اللہ دی رحمت دے نال۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پاک دے دوسرے مقام سورہ نجم اندر فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا اللہ تعالیٰ نے میرے نال کلام شروع کر دیتی اس رنگاں دے اندر، اللہ تعالیٰ نے میرے نال گفتگو شروع کر دیتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے سونے پیغمبر میرے واسطے کی لے کے آئے ہو؟ نبی پاک فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے سونے پیغمبر میں تانوں تحفہ اے دے رہا واقعہ معراج دا، السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے سونے پیغمبر جی تواڈے تے بھی میری سلامتی ہوئے تے جڑے تواڈے مقتدی نے، جڑے تواڈے اتباع کرن والے نے، انہاں دی بھی میں اللہ تے سلامتی ہوئے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہ میری کلام ہوئی ہے۔ اچھا ایتھے بڑا اہم ایک مسئلہ ہے، ٹائم بالکل ہو گیا 3-4 منٹ باقی نے، تے ایتھے اس مسئلے دی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نو دنیا دی اس ظاہری آنکھ دے نال فیس ٹو فیس نہیں دیکھیا، ایک کسے حدیث اندر، ایک کسے قرآن پاک دی آیت اندر، کسے محدث نے، کسے مفسر نے نہیں بیان کیتا، لیکن اے ہے وے سیدہ عائشہ صحیح بخاری اندر حدیث پاک ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی جڑا بندہ انج کہے نا کہ معراج دی رات اللہ تعالیٰ نو نبی پاک نے اس ظاہری آنکھ نہ دیکھیا ہے، وہ بندہ جھوٹ بولدا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر 7ویں سپارے اندر سورہ انعام اندر فرمایا لا تدرکہ الابصار، دنیا دی کوئی ظاہری آنکھ اللہ دی تجلی نو، اللہ دے نور نو، اللہ دے چہرے نو نہیں دیکھ سکتی، لیکن صحیح مسلم اندر، ترمذی اندر، بخاری اندر اے حدیث آندی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب اندر اللہ دی زیارت کیتی ہے، ویسے واقع معراج اندر معراج دی رات دنیا دی آنکھ نال نہیں دیکھیا، کیونکہ دنیا دی آنکھ اندر اینی طاقت نہیں اللہ نو دیکھ سکے۔ اللہ دے قرآن اندر لا تدرک الابصار، میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں نے دوسرا تحفہ نماز دیتا، 50 نماز لے کے میں چھٹے اسمان تے آیا، میری ملاقات سیدنا حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے نالو یوں نہ پوچھے اللہ دے پیارے نبی جی کی لے کے آئے ہو؟ حدیث پاک اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں میرے پیارے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے میں نو 50 نمازاں دا دوسرا تحفہ دیتا ہے۔ فرمایا اللہ دے پیارے نبی جی واپس جاؤ تھوڑیاں کرا لو، میں نو پتہ ہے نہ کوئی نہیں پڑھنیاں، کیونکہ میں نو اللہ تعالیٰ نے توڑے نہ پہلے ایک قوم دی طرف بھیجیا سی نبی بنا کے، میری امت تے ایک یا 2 نمازاں فرض سی نہ او بھی نہیں پڑھیاں، توڑی امت 50 کے میں پڑھے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 پھیرے نبی پاک نے لائے، 10 کر کے، ایک حدیث اندر آندہ ہے 5 کر کے تھوڑیاں ہو گئیاں حتیٰ کہ 5 رہ گئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں چوتھی 5ویں بار پھر سیدنا حضرت موسیٰ پیغمبر کو لایا تے سیدنا حضرت موسیٰ پیغمبر نے فرمایا اللہ دے پیارے نبی جی ایک پھیرا ہور لا لو، تھوڑیاں ہور کرا لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہن میں نو شرم آندی ہن میں واپس نہیں جا سکدا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، سنو موسیٰ پیغمبر جی ساڑیاں گلاں بدل نہیں سکدیاں، ساڑے کلمات اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، ایسا کوئی جمع ہی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، لیکن اسی تخفیف کر دینے ہلکا کر دینے تہاڈی امت 5 پڑھی جائے گی تے اسی ثواب 50 دا دتی جاواں گے۔ اے میرے تے تہاڈے واسطے تحفہ ہے حضرات محترم، تحفہ سانو گوانا نہیں چاہیے، سینے نہ لانا چاہیے ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد حضرات محترم نبی پاک دا تحفہ سانو قبول کرنا چاہیے ہے۔ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ میں اپنے کناں نہ سنیا ایک بزرگ ملے کہندے آپ صاحب یہ دسو اگر نبی پاک علیہ السلام ایک پھیرا ہو لا لیندے چلو 5 بھی نہ رہندیاں، اللہ معاف کرے ایسے بھی کوئی لوگ ہیں جڑے 5 نو بھی نہیں پسند کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیتا ہے اور تحفہ سانو سینے نہ لانا چاہیے۔ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اے نماز والا تحفہ یارو بڑا پیارا اے نماز والا تحفہ یارو بڑا پیارا جے پڑھیے نا نماز تے کوئی نہیں گزارا جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ حضرات محترم محبت نہ درود پاک پڑھنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں طالب علم نے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے مینوں تو پھر تو انہوں اے واقعہ معراج دے سبقاں تو اللہ تعالیٰ سانو عبرت پکڑنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.